اور رہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ، تو کبھی آپ اس روایت کی انٹینسٹی کو نوٹ کریں، اس کی کیفیت کو جانیں۔ انسان جب مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا خیال ہوتا ہے اپنے بچوں کا، میرے بعد کیا معاملات چلیں گے، میرے بعد کیسے بچے، کیا کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا، کیا کرے گا، یہ خیالات ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرض الموت میں خدمت پر مامور ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قریب بیٹھی وہ روایت کر رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پریشانی کی حالت میں نے ان کو پایا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سیدہ آپ کیوں پریشان؟ ذہن میں آیا ہوگا شاید حسن کے لیے پریشان ہوں گی، شاید حسین کے لیے پریشان ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہما، شاید اس پہ پریشان ہو، شاید اس پہ پریشان ہو کہ گھر کیسے چلے گا، شاید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریشان ہوگی۔ کیا پریشانی ہے؟ کا پریشانی یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی اور مجھے ایک چارپائی میں لٹا کر مجھے میرا جنازہ لے جایا جا رہا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کفن پر لپٹی ہوئی میت پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے، مجھے اس کی پریشانی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنے دنیا سے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد کے معاملات کا مکلف نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں خیال ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی غیر محرم کی نظر کفن میں لپٹی ہوئی میت پر بھی نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ جاننے سمجھنے کے باوجود کہ اللہ نے اس عورت کی حیا کا یہ خیال کیا ہے کہ مرد کو اگر 3 کپڑوں میں جو ہے نا وہ کفن دیا جاتا ہے تو عورت کے لیے کفن 5 کپڑوں کا ہے۔ وہ عورت جو آج جلوس نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو جو نا اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کی اجازت دی جائے، اسے کہا کریں کہ جب مرو تو پھر بھی 5 کپڑے پہننے کی بجائے جس طرح کا لباس تم نے دنیا میں پسند فرمایا ہے اسی میں ذرا دفن بھی ہو کے دکھا دو، وصیت کرو ذرا، اسی طرح کے آدھے لباس میں تمہیں دفن بھی کیا جائے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے خیال آتا ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے حبشہ میں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ خواتین کو اس طرح دفن کرتے تھے کہ چارپائی کے اوپر اس کو بالکل کور کر دیتے تھے کہ اس سے نظر بھی نہیں پڑتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ وصیت ہے میری کہ مجھے بھی اسی طریقے سے لے جایا جائے جنازے کے لیے۔ اور پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہا اچھا علی آئیں اور میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں تو انہیں میری طرف سے کہہ دینا میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، دن کی روشنی میں نہ اٹھائے۔ یہ تھی صحابہ اور اہل بیت کے اندر جو حیا کی کیفیت تھی، اور آج انہی کے روحانی وارث اپنی حیا کو تار تار کرتے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ آج کبھی حقوق نسواں کی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی آزادی اور فریڈم کی آواز اٹھتی ہے، کبھی مذہب بیزاری کی آوازیں لگتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ حیا کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔